باڈی لینگویج نظر آئے گا کہ آپ پر وہ طاریہ چیز، پھر وہ دوسرے کو بھی نفع دے گی. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو، کتاب و سنت کو اس ذوق سے، اس زاویے سے اس طرح پڑھا نہیں. میرا کیونکہ جو میرے ذہن میں مضمون تھا وہ میں سارا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. آپ اس چمکتے ہوئے آفتاب سے، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس سے اگر فیض یاب ہو تو نئے نئے دریچے زندگی کے کھلیں گے، نئے نئے دریچے. اب ہمارے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ یورپ کی طرز پر تنہائی عام ہوتی جا رہی ہے، ہم چونکہ موبائل لے کے تو اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. پہلے تو بچوں کو منع کرنا پڑتا تھا نا، کام چلایا کرو. اب تو بعض بڑوں سے بھی گزارش کرنی پڑتی ہے. بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے ذرا کہہ دیں کہ گھر آیا کریں تو تھوڑی دیر اسے چھوڑا بھی کریں. اب تو بزرگوں کو آپ کسی بھی چیز کا جب استعمال اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو باقیوں سے کاٹ دے تو وہ بذات خود تکلیف کا سامان ہے. ہم چونکہ کتاب و سنت سے اس طرح جوڑ نہیں رہے، مزاج نہیں، ہم تنہا رہنا شروع ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مزاج تنہائی پسند ہے. معاشرتی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں. میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، اب یورپ کے تو بعض ممالک کے اندر وہ کہتے ہیں بچی اور بچے کو شادی کرنے سے پہلے بعض تربیتی کورسز کرائے جائیں، انہیں کہا جائے کہ کسی اور نے بھی زندگی میں آنا ہے. وہ تو بڑے تنہائی پسند ہے، کسی کو برداشت بھی نہیں کرتے. ان کا ذہن تیار کیا جائے. اور بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے، جس گھر کے اندر ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے وہ سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جس میں میاں بیوی کا اتفاق رہتا ہے وہ گھر بڑا حسین رہتا ہے. آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، تمام اخبار ڈھونڈ لیں، نفسیات کے لوگوں کو بھی پڑھ لیں، پر قرآن مجید کا ایک جملہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ایک جملہ. آپ ساری وہ فلسفہ اٹھا کے لے آئیں، لیکن آپ کو محبوب کے چمکتے ہوئے آفتاب سے وہ فیض ملے گا کہ طبیعت تازہ ہو جائے گی. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. 3 باتیں مفسرین نے کی ہیں یہاں. فرمایا انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا. وہ آپ کی ٹوپی ماما پہننے والا آدمی تو خالی سر سے ٹوپی اتار دے تو اچھا نہیں لگتا، آپ لباس سے اچھے لگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جسم پہ جتنے بھی عیب ہوتے ہیں لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ گرمی ہو یا سردی ہو لباس بندے کو موسم کی شدت سے بچاتا ہے. کیا رشتہ بتایا ہے قرآن پاک نے میاں بیوی کا، ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہے، پردہ بھی ہے، دکھوں سکھوں سے بچانے کا ذریعہ بھی. اپنے آپ میں وہ ساری چیزیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں اور منصب نبوت اللہ نے حضور کو عطا کرتے وقت جو ذمہ داریاں دی، ان کی روشنی میں اپنے مزاج کو بنائیں، طبیعت کو تازہ رکھیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک تو کوشش کریں کہ مزاج خوشخبری والا ہو، ہر وقت مایوسی کی بات نہ کریں. اور دوسرا طبیعت خشیت والی ہو، رب سے اس طرح ڈریں کہ محتاط ہو. آپ کا لمحہ لمحہ بولنا بات کرنا اس میں احتیاط پائی جائے. اور تیسری بات یہ کہ حضور داعیہ اللہ ہے، اپنے آپ کو طاقتور کریں، اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، کمزور نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ سیکھیں، اپنے مالک کریم کی طرف رجوع کریں، دعائیں لمبی مانگیں. آج کل ایک اور بھی بڑی عجیب بات لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا سے کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. محبوب کریم کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو اللہ تعالیٰ جناب عمر جیسے لوگ دین کو عطا کرتا ہے. کیا بات کرتے ہیں، دعا تو بدل دیتی ہے چیزوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا مزاج مضبوط ہو، کمزور نہ پڑے. ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ کریں، تازہ دم رہے. ہو ہی جاتی ہیں زندگی میں
کمیاں آ ہی جاتی ہیں، کبھی کو بندہ ناراض بھی کر ہی دیتا ہے، کبھی کو تلخی بھی آ ہی جاتی ہے، پر ہنس کے بھی گزارا ہو جاتا ہے اور وقت رو کے بھی گزر ہی جاتا ہے، ناراض رہ کے بھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا تھا حضور سارے لوگ ناراض رہتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، کیا کرو، کوئی نسخہ بتائے اس بیماری سے جان چھوٹے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے محبت کیا کر۔ تو کہنے لگے حضور کرتا ہوں پھر بھی نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ فرمانے لگے نسخہ اس بیماری کے لیے یہی ہے، ایک آدھ خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، فرق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، فرق ہو جائے گا، لیکن مزاج محبت والا رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں آخری بات یہ عرض کروں گا، راتیں ماشاءاللہ کافی لمبی ہو گئی ہیں، کہاں 7 بجے عشاء پڑھتے ہیں اور 6 بجے جا کے فجر پڑھتے ہیں۔ تو یہ میری آپ سے خاص اپیل ہے کہ جس نے آج کل بھی تہجد نہیں پڑھنی اس نے پھر کب پڑھنی؟ نوجوانوں سے کہوں گا کہ روزے رکھیں، نفلی کم از کم پیر کا تو ضرور رکھیں، اور تہجد کی نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ رب کریم بڑا راضی ہوتا ہے سحری میں اٹھنے والے بندے سے۔ آپ 9-10 بجے سو لیں گے، آپ تھوڑا ٹائم ہے، صبح ضرور اٹھیں۔ ان دنوں میں بڑے قیمتی دن ہے، نیند اچھی طرح پوری کر کے ذرا مصلے کو آباد کریں۔ ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا نا، یہ بڑا دل لگے گا، آپ کچھ نفل پڑھیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اگر تنہائی ملے اور کوئی موجود نہ ہو تو پھر کبھی درود پاک پڑھے نا اس وقت۔ تو محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ چنگاری ملتی ہے کہ روح تک اس کی روشنی اترتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔